بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جاندار و شاندار خطاب شروع ہونے والا ہے۔ قائد محترم انجینئر پروفیسر علامہ ابتسام لائی ظہیر انہوں نے دعوت خطاب دینے ہیں۔ انہوں نے آن تو پہلے نعرے دا جواب دیتا جائے، نعرہ تکبیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ حضرات گرامی قدر، میرے بعد میرے بھائی مولانا عبدالغنی محمدی صاحب آپ کے سامنے اپنے تفصیلی ارشادات کو رکھیں گے۔ مسلسل سفروں اور مصروفیات کی بنیاد پر میں آپ حضرات کے سامنے بہت تفصیلی گفتگو تو نہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنی چند گزارشات کو رکھوں گا۔ حضرات گرامی قدر، میری گفتگو بنیادی طور پہ 3 نکات پہ مشتمل ہے۔ میری گفتگو کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ کائنات میں نہ آپ سے پہلے کسی کو حاصل ہوا، نہ آپ کے بعد کسی کو حاصل ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ خالق کل شیء ہے اور مالک کل شیء۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور اس کے بعد اس کو سب نیچوں سے نیچا کر دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ نیچے نہیں ہوئے جو ایمان والے تھے، عمل صالح والے تھے، ان کا مقام ابھی بھی اونچا ہے۔ حضرات گرامی قدر، انسان 2 طرح کے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرنے والے نیکوکار، ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے نابکار۔ جو نابکار ہیں، ناہنجار ہیں، دین کے راستے سے دور ہیں، اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ لیکن جو شب زندہ دار ہیں، تہجد گزار ہیں، اللہ کے تابعدار ہیں، ذکر اذکار کرنے والے ہیں، روزوں کو رکھنے والے ہیں، سجدوں کو کرنے والے ہیں، حضرات گرامی قدر ان کا مقام اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بڑا اونچا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا، وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرما دے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے تو یہاں تک دعا مانگی، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے اوپر موت دینا اور نیکوکاروں کے ساتھ ملا دینا۔ صلحاء کا مقام اعلیٰ ہے، جنہوں نے پوری کی پوری زندگی اللہ کی تابعداری میں گزاری ہو، ان کا مقام اعلیٰ ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، یہ ایک حقیقت ہے کہ زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والے لوگ، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے لوگ، ان کا مقام کتنا بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو، وہ شہید کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس شہید نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی زبان سے نہیں دی، بلکہ اپنے لہو کی مہر کو زمین پہ لگا کے دی ہے۔ شہداء کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن شہداء اس صدیق کے مقام کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس نے اپنے ایمان کی گواہی خود نہیں دی، بلکہ اللہ نے اس کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، صالح زبان سے اللہ کی گواہی دے اور شہید لہو کو گرا کے اللہ کی گواہی دے، اور صدیق کے ایمان کی اللہ گواہی دے۔ صدیق کا مقام بھی اعلیٰ ہے، لیکن صدیق اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
اس لیے کہ دنیا میں شرف اگر حاصل ہوا صرف نبیوں کو حاصل ہوا کہ دنیا کے اندر لوگ کلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرتے ہیں، علماء کے ساتھ کلام کرتے ہیں، شیوخ الحدیث کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ ہم نے علم کو حاصل کیا، علامہ شہید سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، سید نذیر حسین محدث دہلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ عبد الرحیم سے حاصل کیا۔ بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث، حجت اللہ فی الارض، جبل الحفظ، سید الفقہاء، حضرت امام بخاری کی ذات گرامی پہ پہنچی، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ ترجمان سنت حضرت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ پیکر علم و حلم حضرت امام شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام دار الہجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ شیخ القرآن حضرت امام نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت حبیب اللہ حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا، لیکن جب حضرت رسول اللہ کی باری آئی، حضور نے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، نہ استادوں سے حاصل کیا، نہ علماء سے حاصل کیا۔ حضور نے علم کو حاصل کیا، غفار الذنوب سے حاصل کیا، ستار العیوب سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا، مالک الملک سے حاصل کیا، ذوالجلال والاکرام سے حاصل کیا، احکم الحاکمین سے حاصل کیا، خیر الراحمین سے حاصل کیا۔ جس طرح میرے رب کا علم غلطی سے پاک ہے، کالی کملی والے آقا کا علم بھی غلطی سے۔ حضرات گرامی قدر، ہر بندے کی پہچان اس کا مکتب ہوتا ہے، اس کا استاد ہوتا ہے۔ حضرت رسول اللہ کی پہچان اللہ کی ذات ہے۔ حضرت رسول اللہ دیکھنے میں انسان ہیں، پیکر کے لحاظ سے بھی انسان ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں، عائشہ کے سر کے تاج ہیں، آمنہ کے در یتیم ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کے رضائی فرزند ہیں، فاتح حنین و خندق ہیں، سپہ سالار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ان تمام باتوں سے اوپر جو بات حضرت رسول اللہ کی شان ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام رساں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، روح زمین کے اندر جس طرح کوئی صدیق کسی نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی نبی کسی رسول کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کوئی رسول کسی صاحب شریعت رسول جو ہیں وہ کوئی اولو العزم رسول کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جہاں حضور کی باری آئی، ساری کائنات کے صلحاء ایک طرف ہوں، ساری کائنات کے شہداء ایک طرف ہوں، ساری کائنات کے صدیقین ایک طرف ہوں، ساری کائنات کے نبی ایک طرف ہوں، ساری کائنات کے رسول اللہ ایک طرف ہوں، ساری کائنات کے اولو العزم رسول ایک طرف ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے سارے بھی جمع ہو جائیں، مدثر و مدمل کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، وہ جادو وہ ہوتا ہے جو سڑ چڑھ کے بولے، الفضل بما شہدت بہ الاداء،
حضرات گرامی قدر اگر میں نے حضور کی بات کی تو میرا کام ہی حضور کی بات کرنا ہے. میں تو حضور کا ایک ادنا سا نوکر ہوں, میں تو آپ کی نعت کو پڑھنے والا ہوں. اور حضرات گرامی قدر میرا تو تعارف ہی حضور کی نوکری, حضور کی غلامی ہے. حضرات گرامی قدر ہر بندے کا اپنا اپنا تعارف ہے. کوئی سردار ہے, کوئی چودھری ہے, کوئی لینڈ لارڈ ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی سردار کا بیٹا ہے, کوئی چودھری کا بیٹا ہے. لیکن میں کون ہوں؟ میں تو غلام ابن غلام ہوں. حضرات گرامی قدر میرا تعارف کیا ہے؟ نہ شاعر ہوں میں, نہ ادیب ہوں, نہ مشیر ہوں, نہ وزیر ہوں, نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں. حضرات گرامی قدر اگر میں یا میری جماعت کے علماء حضور کی بات کریں یہ تو ان کی ذمہ داری ہے, لیکن حضور کی عظمت کو انہوں نے بھی مانا جو حضرت رسول اللہ کے امتی نہیں تھے. مائیکل ہارٹ نے دی 100 کتاب کو تحریر کر دیا جو حضور علیہ السلام کا امتی بھی نہیں ہے. پوری کائنات میں 100 بندوں کی فہرست کو تیار کیا, 100 بڑوں کی فہرست کو تیار کیا. سب سے اوپر نام اگر لکھا تو محمد کریم کا نام نامی لکھا. کسی کہنے والے نے پوچھا مائیکل ہارٹ تو نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا, تو حضور کو پہلے نمبر پہ کیوں مانتا ہے؟ اس نے کہا he was the only man, he was the only man in the human history who was supremely successful in all the phases of life. وہ کائنات کا واحد رہنما ہے, وہ کائنات کا واحد مقتدا ہے جو صرف مسجد کا امام بن کے نہیں آیا, صرف دنیا روحانیت کا امام بن کے نہیں آیا, وہ صرف اخلاقیات اور عبادات کا امام بن کے نہیں آیا, بلکہ وہ ریاست کا بھی امام ہے, سیاست کا بھی امام ہے, تہذیب کا بھی امام ہے, تمدن کا بھی امام ہے, حلیے کا بھی امام ہے, لباس کا بھی امام ہے. روح زمین میں جو بھی پیدا ہوا اس کی شخصیت نیچے ہے اور کالی کملی والے کا مقام اونچا. حضرات گرامی قدر پہلا نقطہ یہ ہے حضور کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے جس طرح حضرت رسول اللہ کی ذات اعلیٰ ہے اسی طرح حضور کی بات بھی اعلیٰ ہے. ایک بات ہے جو شیخ الحدیث کی بات ہے, ایک بات ہے جو خطیب وقت کی بات ہے, ایک بات ہے جو شاعر کی بات ہے, ایک بات ہے جو ادیب کی بات ہے, ایک بات ہے جو فقیہ کی بات ہے, ایک بات ہے جو مجدد کی بات ہے. جب فقیہ بات کرتا ہے تو فقاہت بنتی ہے, جب حدیث بات کرتا ہے ہدایت بنتی ہے, جب ادیب بات کرتا ہے ادب بنتا ہے, جب شاعر بات کرتا ہے شاعری بنتی ہے, جب قلمکار بات کرتا ہے ناول بنتا ہے, جب صحافی بات کرتا ہے کالم بنتا ہے, لیکن جب مصطفیٰ بات کرتا ہے تو حدیث بنتی ہے. حضرات گرامی قدر ادیب کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے, ادیب کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے, مقرر کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے, شاعر کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے, حکیم و دانا کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے خطیب ملت حضرت علامہ شہید کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے. رب کعبہ کی قسم شہید ناموس صحابہ حضرت حبیب الرحمن کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے. اسی طرح محدث ملت حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے. اور شان علماء اور شان ائمہ ابن تیمیہ کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے. مفسر امت ابن کثیر کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے. فقیہ ملت حضرت ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن روح زمین کے اوپر ایک ہی ذات ہے, ایک ہی وجود ہے اور ایک ہی ہستی ہے جس کی بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا, اور وہ ہستی ہے کالی کملی والے آقا کی ہستی ہے. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. محدث بھی غلطی کھائے, مجدد بھی غلطی کھائے, عالم بھی غلطی کھائے, فقیہ بھی غلطی کھائے, خطیب بھی غلطی کھائے, لیکن رب نے غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا ہے تنہا آمینہ کے لال علیہ السلام کو. شان مصطفیٰ, مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, معرفت مصطفیٰ, علامہ انجینی ابتسام ظہیر صاحب.
حضرات گرامی قدر حضور نے سمر کا اعلان فرما دیا. کہا میں وادی بطحا میں لیٹا ہوا تھا, 2 فرشتے میرے پاس آئے. ایک فرشتے نے کہا ان کے بدن کی بڑی بات سنی ہے, ان کو تولنا چاہیے. کہا مجھے تولنے کے لیے ترازو کو قائم کیا گیا. کہا ترازو کے ایک پلڑے میں مجھ کو ڈالا گیا, دوسرے پلڑے میں ایک آدمی کو ڈالا گیا. کہا میرا پلڑا اتنا بھاری تھا کہ دوسرا آدمی عین میرے سر کے اوپر تھا. کہا ان کا اس طرح مت تولو, ان کو 10 کے ساتھ تولو. میرے آقا کو 10 کے ساتھ تولا گیا. میرے آقا کا پلڑا بھاری تھا. میرے آقا کو 100 کے ساتھ تولا گیا. میرے آقا کا پلڑا بھاری تھا. 1000 کے ساتھ تولا گیا. میرے آقا کا پلڑا بھاری تھا. 10,000 کے ساتھ تولا گیا. میرے آقا کا پلڑا بھاری تھا. 1,00,000 کے ساتھ تولا گیا. میرے آقا کا پلڑا بھاری تھا. فرشتے نے کہا ان کو اس طرح مت تولو, جمی انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے, مصطفیٰ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے. پوری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا اور ابو بکر و عمر کے داماد کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا. پوری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا اور عثمان و علی کے سسر کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا. ابھی بھی میرے آقا کا پلڑا بھاری تھا, دوسرا پلڑا ہلکا تھا. بات کا مطلب کیا ہے؟ بات کا مطلب یہ ہے پوری کائنات کے علماء ایک طرف ہوں, پوری کائنات کے ائمہ ایک طرف ہوں, اور مسجد سے باہر نکل جانا پوری کائنات کے سرمایہ دار ایک طرف ہوں, پوری کائنات کے جاگیردار ایک طرف ہوں. ذرا اوپر اٹھو, پوری کائنات کے قاضی, پوری کائنات کے جج ایک طرف ہوں. ذرا اور اوپر اٹھو, پوری کائنات کے وزراء, پوری کائنات کے سفیر ایک طرف ہوں. ذرا اور اوپر اٹھو, پوری کائنات کے صدر, پوری کائنات کے وزیر اعظم ایک طرف ہوں. پوری کائنات کے حکام و حکمران ایک طرف ہوں. سارے کے سارے ایک طرف بلاتے ہوں, کالی کملی والے آقا دوسری طرف بلاتے ہوں. پوری کائنات کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا مگر کملی والے کی بات پہ آج کو نہیں آنے دیا. حضرات گرامی قدر, اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ مقام عطا کیا جو کائنات میں کسی کی بات کو حاصل نہیں ہوا. جس نے عالم کی بات کو مانا اس نے عالم کی بات کو مانا, جس نے مقرر کی بات کو مانا اس نے مقرر کی بات کو مانا, جس نے خطیب کی بات کو مانا اس نے خطیب کی بات کو مانا, جس نے ادیب کی بات کو مانا اس نے ادیب کی بات کو مانا, جس نے فقیہ کی بات کو مانا اس نے فقیہ کی بات کو مانا, جس نے محدث کی بات کو مانا اس نے محدث کی بات کو مانا, جس نے مجدد کی بات کو مانا اس نے مجدد کی بات کو مانا. لیکن کائنات میں ایک ہی ہستی ہے, کائنات میں ایک ہی وجود اطہر ہے, کائنات میں ایک ہی شخصیت مبارکہ ہے, کائنات میں ایک ہی ہستی مبارکہ ہے جس کو یہ مقام حاصل ہوا کہ پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے حضور کی بات کو مانا, جس نے تاجدار ثقلین کی بات کو مانا, جس نے والی بطحا کی بات کو مانا, جس نے سیدنا بدر الدجا کی بات کو مانا, جس نے سیدنا شمس الضحیٰ کی بات کو مانا, اس نے آپ کی بات کو نہیں ماننا بلکہ اللہ کی بات کو ماننا. حضرات یہ مقام اگر حاصل ہوا تو تنہا حضرت رسول اللہ کو حاصل ہوا. ذات رسول ذات الہ سے جدا ہے, اللہ اللہ ہے, حضرت رسول اللہ عبد اللہ ہیں, اللہ اللہ ہے, حضرت رسول اللہ حبیب اللہ ہیں. لیکن حضرات گرامی قدر ذات الہ ذات رسول سے جدا ہے, لیکن فرمان الہ فرمان رسول سے جدا نہیں ہے بلکہ حضور کی بات عین پروردگار عالم کی بات ہے. اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا جو اللہ کی محبت کے اندر دیوانے ہو جاتے ہیں, جو اللہ کی محبت کے اندر تن من دھن کی قربانی کو دینے کے پر آمادہ و تیار ہو جاتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن کی محبت اللہ سے انتہائی شدید ہوتی ہے. پروردگار عالم نے کہا میری محبت میں مچلنے والے, میری محبت میں تڑپنے والے, میری محبت میں سجدوں کو کرنے والے, میری محبت میں روزوں کو رکھنے والے, میری محبت میں نوافل کو پڑھنے والے, میری محبت میں ذکر اذکار کو کرنے والے, میری محبت میں تلواروں کو چلانے والے, میری محبت میں حق بات کو کرنے والے, میں تجھے ایک ایسا راستہ بتلاتا ہوں جس کے نتیجے کے اندر تو خود میرا محبوب بن جائے گا. کہا اللہ وہ کس طرح؟ کہا قل ان کنتم تحبون اللہ, میں نے تیرے دل کی تڑپ کو دیکھا, میں نے تیرے مچلتے ہوئے جذبات کو دیکھا, میں نے تیرے احساسات کو دیکھا. واہ, مجھ سے پیار کرنے والے مصطفیٰ کے پیروں کے اوپر اپنے پیروں کو رکھا کر ان کے نقش قدم کو اپنی منزل بنا لے. حضرت رسول اللہ کا معراج تو 7واں
آسمان ہے، لیکن تیری معراج نقشے پائے مصطفیٰ کے نقشے پا ہیں۔ اگر تو عروج چاہتا ہے حضور کے قدم ہائے مبارکہ کو اپنی منزل بنا لے، اگر تو حضور کے نقشے پا پہ چلنا شروع ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی خود تجھ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی اعلیٰ ہے اور فرمان رسول بھی اعلیٰ ہے۔ اور میری گفتگو کا تیسرا حصہ جو بظاہر بڑا ہی خطرناک ہے اور کئی لوگوں کے لیے انتہائی بے قراری اور پریشانی کا باعث ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے اللہ نے میرے دل میں اس کے بارے میں مجھے شرح صدر عطا کیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کریں، عاشقوں سے تو یہ کام ہوتا نہیں، کوئی شاعر ہی بلوال و دربار سے گل رہوں کی سناہانیوں کے لیے۔ اور میں نے اپنے بارے میں خود کہا مجھ کو شاہوں کی خوشامد کا سلیقہ ہی نہیں، ظہیر کے لب ہلتے ہیں پیغمبر کی سناہانی میں۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح حضرت رسول اللہ کی ذات گرامی اعلیٰ ہے، جس طرح حضرت رسول اللہ کی حدیث مبارکہ اعلیٰ ہے، اسی طرح ہمارا پیغام مسجد کے اندر بھی یہی ہے، بازار کے اندر بھی یہی ہے، دکان کے اندر بھی یہی ہے، میدان کے اندر بھی یہی ہے، بیابان کے اندر بھی یہی ہے، پاکستان کے اندر بھی یہی ہے، انگلستان کے اندر بھی یہی ہے۔ ہمارا پیغام کیا ہے؟ جس طرح حضرت رسول اللہ کی ذات اعلیٰ ہے، جس طرح حضرت رسول اللہ کی بات اعلیٰ ہے، رب کعبہ کی قسم ہے کائنات کے سارے نظام نیچے ہیں، نظام مصطفیٰ سب سے اعلیٰ۔ حضرات گرامی قدر، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے، بڑے شکر کی بات ہے، بڑی منت کی بات ہے، بڑی عاجزی کی بات ہے، بڑی انکساری کی بات ہے۔ کئیوں نے 12-14 جماعتیں پڑھ کر حضرت رسول اللہ کے نظام کو خیر بات کہہ دیا، کئیوں نے 16 جماعتیں پڑھ کر حضور کے نظام کو الوداع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں گناہگار اس سرزمین پاکستان کے اوپر 11 ڈگریوں کو لیے ہوئے، انجینئرنگ کی ڈگری کو حاصل کیا، مینجمنٹ کی ڈگری کو حاصل کیا، انگلش لٹریچر کی ڈگری کو حاصل کیا، پولیٹیکل سائنس کی ڈگری کو حاصل کیا، تاریخ کی ڈگری کو حاصل کیا، میس کمیونیکیشن کی ڈگری کو حاصل کیا، سافٹ ویئر کی ڈگری کو حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 11 ڈگریوں کو حاصل کرنے کے باوجود بھی آج بھی یقین ہے، حضور کے نظام عالی کے اوپر یقین ہے، حضور کے نظام کو سب سے اعلیٰ ماننے کے اوپر یقین ہے۔ سیاسیات کا اتنا طالب علم ہوں، ایم اے سیاسیات کو کیا ہوا ہے، میں نے ہیگل کے جدولیاتی فلسفے کو پڑھا ہے، میں نے جان لاک کے نظریہ اقتدار اعلیٰ کو پڑھا ہے، میں نے یین بودین کے فلسفے کو پڑھا ہے، میں نے روسو کے نظریہ منشاء عام کو پڑھا ہے، میں نے میکاولی کی دی پرنس کو پڑھا ہے، میں نے لینن اور ماؤ زے تونگ کی اشتراکیت کو پڑھا ہے، میں نے کارل مارکس اور مصداقیت کے فلسفوں کو پوری گہرائی سے پڑھا ہے۔ لیکن رب اکبر کی قسم ہے ان سارے فلسفوں کو پڑھنے کے باوجود بھی میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں میاں صاحب کا جیالہ نہیں ہوں، میں خان صاحب کا جیالہ نہیں ہوں، میں ذوالفقار علی بھٹو کا جیالہ نہیں ہوں، قلم کو چلانے والا ہوں، زبان کو ہلانے والا ہوں، دماغ کے ساتھ غور و فکر کرنے والا ہوں۔ ذرا قلم کو بیچوں وزارت مل سکتی ہے، ذرا زبان کو بیچوں ٹکٹ مل سکتی ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے میری نگاہ اگر ہوتی ہے حضور کے نالین مبارک پہ ہوتی ہے، میری نگاہ اگر ہوتی ہے حضور کے قدمین شریفین پہ ہوتی ہے، میری نگاہ اگر ہوتی ہے مدثر و مزمل کی چادر مبارک پہ ہوتی ہے، میری نگاہ اگر ہوتی ہے حضور کے امامہ مبارک پہ ہوتی ہے، میری نگاہ اگر ہوتی ہے ساقی کوثر کے ہاتھ سے پینے والے پیالے پہ ہوتی ہے، میری نگاہ اگر ہوتی ہے شفاعت محمدی پہ ہوتی ہے۔ اور میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں، میں ہاروں میں جیتوں مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں جیالہ ہوں، نہ میاں صاحب کا جیالہ ہوں، نہ خان صاحب کا جیالہ ہوں، نہ ذوالفقار علی بھٹو کا جیالہ ہوں، میں اگر جیالہ ہوں فاطمہ کے بابا کا جیالہ ہوں، حسنین کے نانا کا جیالہ ہوں۔
قربانیاں جیوے 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 علامہ ابتسام ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، ہم نے سارے نظام آزما لیے، ابھی خان صاحب پر سے اقتدار نہیں آئے تھے۔ میں نے کہا منزل ابھی بھی نہیں ملے گی، منزل اگر ملے گی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے ملے گی۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے تمام ادوار دیکھے ہیں، آج کے دور کے اندر بھی اگر آپ جائزہ لیں، علیمہ خان کے اوپر کرپشن کا الزام لگا مگر کاروائی نہیں ہوئی، آج سے پہلے شہباز شریف کے اوپر الزامات لگے لیکن سنوائی نہیں ہوئی۔ وہ کون سی ذات قدس ہے، وہ کون سا وجود گرامی ہے، وہ کون سی حسی مبارک ہے کہ جس کے دور کے اندر فاطمہ مخزومیہ چوری کرتی ہے، اسامہ ابن زید سفارش لے کے آئے، آقا بڑے حسب و نسب والی ہے، بڑے نام و مقام والی ہے، بڑی عظمت و شان والی ہے، آقا اگر اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا بنو مخزوم کی تو ناک کٹ جائے گی۔ میرے آقا نے الفاظ کہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل کہے، لالو یاقوت جیسے سچے اور سچے الفاظ کہے۔ حضور اقدس نے، حضور انور نے، رسول اکرم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کا قلب اطہر ہو، خدیجہ کا لحد جگر ہو، علی کا نور نظر ہو، حسن و حسین کی مادر محترم ہو، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہو، وہ فاطمہ ہو جس کے سر کے بالوں کو کبھی آسمان کے سورج نے بھی نہیں دیکھا، اگر وہ فاطمہ بھی چوری کرے نبی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہم آج اس امر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، پاکستان کو واشنگٹن کی پیروی سے منزل نہیں مل سکتی، پاکستان کو ماسکو کی پیروی سے منزل نہیں مل سکتی، پاکستان کو بیجنگ کی پیروی سے منزل نہیں مل سکتی، پاکستان کو اگر منزل ملے گی حضور کے نظام سے ملے گی، حضور کے آئین سے ملے گی، حضور کے قانون سے ملے گی، حضور کے دستور سے ملے گی۔ حضرات گرامی قدر، اس دور پورا شوق میں جب بڑے بڑے لوگ حضرت رسول اللہ کے نظام سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضور تو دنیا سے چلے گئے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، نہ ہم نے جاگیردار کی جاگیر کو دیکھا ہے، نہ سرمایہ دار کے سرمایہ کو دیکھا ہے، نہ وڈیروں کی وڈیرہ شاہی کو دیکھا ہے، نہ تھانے کے ظلم اور استبداد کو دیکھا ہے، نہ فوجیوں کے بوٹوں کو دیکھا ہے۔ نظر اگر ہماری ہوتی ہے تو فاطمہ کے بابا کے نظام پہ ہوتی ہے، حضرت رسول اللہ کے آئین اور قانون پہ ہوتی ہے، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے نظام مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے اور حضرت رسول اللہ کے نظام کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی اور حضرات گرامی قدر، آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، کوئی یہ بات نہ سمجھے ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین کو قوت کے ساتھ، گولی کے ساتھ، بندوق کے ساتھ، تشدد کے ساتھ، افتراءات کے ساتھ، لاٹھی کے ساتھ، انتشار کے ساتھ، شیشوں کو توڑنے کے ذریعے نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں نہیں، ہم پاکستان کے اندر بدامنی کو پھیلانا نہیں چاہتے، ہم گولی کو چلانا نہیں چاہتے، ہم سول نافرمانی کو کرنا نہیں چاہتے، ہم دلائل کی طاقت کے ساتھ، علم کے ساتھ، براہین کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، سیاسیات کے ساتھ اور پرامن طریقے سے حضرت رسول اللہ کے انقلاب کو اس ملک میں لا کے چھوڑیں گے اور نظام مصطفیٰ کے ساتھ بے وفائی کرنے والوں کو یہاں سے بھگا دیں۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ علم اور پرامن طریقہ سیاست کے ساتھ، پرامن دعوت کے ساتھ حضرت رسول اللہ کے پیغام کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم شکست سے گھبرانے والے نہیں، ہمارا ایک مشن ہے، ہمارا ایک ٹارگٹ ہے، ہمارا ایک ویژن ہے۔ ایک ویژن ہے عمران خان کا جو یہ بات کہتا ہے میں پاکستان کو مدینہ کی طرز کی ریاست بنانا چاہتا ہوں۔ مدینہ کی ریاست میں شراب کے پرمٹ ایشو نہیں ہوتے، مدینہ کی ریاست میں گناہ کی منڈیاں نہیں لگتی،
لگتی، مدینہ کی ریاست میں جسم فروشی کا دھندا نہیں ہوتا، مدینہ کی ریاست میں بینکوں میں سودی لین دین کے کاؤنٹر نہیں کھولے جاتے، مدینہ کی ریاست کے اندر ناچ اور گانے اور بھنگڑوں کے اجتماعات جو ہیں ان کا انعقاد نہیں ہوتا۔ مدینہ کی ریاست اس طرح کی ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کے ساتھ دکانیں مکفل ہو جاتی ہیں۔ مدینہ کی ریاست کے اندر بہو بیٹیوں کی عزت اور آبرو محفوظ ہوتی ہے۔ مدینہ کی ریاست کے اندر کوئی رسا گیر کسی کے مال کو نہیں چرا سکتا، مدینہ کی ریاست کے اندر کوئی ظالم کسی کے اوپر ظلم کے پہاڑ نہیں ڈال سکتا۔ مدینہ کی ریاست کے اندر جان اور مال کی حفاظت اللہ کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت علامہ شہید جو تھے وہ مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے، حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، علامہ شہید نے جس فلیٹ میں رہا کرتے تھے کرائے کے اوپر اس کو مکفل کیا۔ ایسے عالم کے اندر سامنے دکاندار نے پوچھا، یا احسان ماذا تصنع، احسان یہ کیا کرتے ہو، اپنے گھر کو کفل کیوں لگا رہے ہو، تالا کیوں لگا رہے ہو؟ کہا غریب پردیسی ہوں، کچھ برتن ہیں، کچھ آرام کا سامان ہے، اگر کوئی چور اندر آ گیا میری عدم موجودگی کے اندر مال کو چرا کے لے گیا تو کیا بنے گا؟ حضرات گرامی قدر دکاندار نے جواب دیا تو کیا دیا؟ مدینہ طیبہ کا دکاندار کیا جواب دیتا ہے؟ اس نے کہا احسان جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے وہاں خود مالک کائنات پہرے دار بن جاتا ہے، وہاں پہ کفل لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی قدر ہم مدینہ طیبہ کی ریاست کے نقش قدم کے اوپر سرزمین پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں، یہاں پہ شراب کی پھٹیوں کو بند کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ سودی لین دین کے کاؤنٹروں کو بند کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ جسم فروشی کے اڈوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پورا من طریقے کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے ساتھ۔ اگر تمہیں ناچنے گانے کی اجازت ہے، اگر تمہیں بھنگڑا ڈالنے کی اجازت ہے، ہمیں قال اللہ و قال رسول کا نعرہ لگانے کی اجازت ہے۔ اللہ نے ہمیں سانس دیا ہے، اللہ نے ہمیں سینہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، اللہ نے ہمیں سوچنے والا دماغ دیا ہے، اللہ نے تقریر کی صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے قلم چلانے کی صلاحیتیں دی ہیں۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا، بے شک میری نمازیں، بے شک میری قربانیاں سبھی کچھ اللہ حکم الحاکمین کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شریعت کو قلب مصطفیٰ پہ نازل فرما دیا، میرے رب نے جس قرآن مجید کو قلب مصطفیٰ پہ نازل فرما دیا، میرے رب نے جس نظام کو قلب مصطفیٰ پہ نازل فرما دیا، انشاءاللہ اس نظام کا نعرہ لگانا یہ ہمارے لیے عین سعادت کی بات ہے، ہمارے لیے عین ایمان کی بات ہے، ہمارے لیے عین اسلام کی بات ہے۔ ہم جب تک زندہ ہیں اسی نعرے کے ساتھ زندہ ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں جب موت آئے اسی نعرے کے اوپر آئے، اسی نعرے کے ڈنکے بجاتے ہوئے آئے، اسی نظام کے نعرے لگاتے ہوئے آئے، اسی پرچم نبوت کو اٹھاتے ہوئے آئے۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے پیغام مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، پرچم مصطفیٰ کو لہراتے رہیں گے، اللہ کی حاکمیت کا ابلاغ کرتے رہیں گے اور حضرت رسول اللہ کے پیغام کو انشاءاللہ عام کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔